کوک کا ٹرک کیا گرا کہ اس قوم نے سارے لوگوں کو اپنی اوقات دکھا دی۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی بدنامی باہر نہیں جاتی، چاہے آپ نے فار دا سیک آف فن وہ بوتلیں لوٹی ہیں یا فار دا سیک آف ضرورت وہ بوتلیں لوٹی ہیں۔ میں تو عورتوں کو دیکھ رہی تھی کہ خواتین اچھی خاصی سر پہ دوپٹہ، بزرگ خواتین پکی عمر کی خواتین جنہیں کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، وہ بھی اس کے جو ہے نا پلیٹس اٹھا کے جا رہی ہیں۔ آج میں نے آپ سے ایک بہت ضروری ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ ہم ایسی قوم ہی نہیں ہے جو کہ سبق حاصل کریں۔ آپ کو 2018 میں یاد ہوگا کہ ایک پیٹرول کا ٹینکر بہاولپور سے قریب الٹ گیا تھا، اس میں کوئی 40,000 لیٹر پیٹرول تھا، اور ہماری قوم نے یہ سوچے بغیر کہ وہ کس چیز کو چوری کر رہے ہیں، اندھا دھند اس کے اوپر ڈاکے مارنا شروع کر دے، چوریاں شروع کر دی۔ عورتیں اپنے برتن لے آئے۔ اچھا چلو موٹر سائیکل، رکشوں یا پیدل لوگوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ بہت غربت تھی، وہ چوریاں کر رہے تھے۔ لوگوں نے گاڑیاں روکیں اور گاڑیاں روک کے اس پیٹرول کو چوری کرنا شروع کیا، اور ہوا یہ کہ وہیں پر کسی انسان نے سگریٹ جلایا اور مور دین 153 پیپل، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جہنم رسید ہو گئے، کیونکہ مجھے دکھ ہوگا یہ کہتے ہوئے، لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میں وہ نو ہاؤ پیدا کروں جو کہ آج تک ہمارے بڑے یا ہمارے بزرگ یا ہمارے ایون علماء شاید نہ کر سکے۔ میں تو بڑی گناہ گار سی بندی ہوں، لیکن یہ کہ میری بات لوگ سنتے اور میں ان کو ٹو دا پوائنٹ سناتی ہوں۔ اب یہ کوک کا واقعہ ہوا جی، ایک کوک کا ٹرک کیا گرا کہ اس قوم نے سارے لوگوں کو اپنی اوقات دکھا دی۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی بدنامی باہر نہیں جاتی۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک گورے کی ویڈیو دیکھی کہ ایک غیر مسلم ملک کے اندر، کافروں کے ملک کے اندر فار دیٹ میٹر، ایک ٹرک گرا، اس میں سے سامان نیچے گرا، تو لوگوں نے سامان اٹھا کر اس ٹرک میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کافروں نے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ نہیں پتا، جن کے پاس قرآن نازل نہیں ہوا، جنہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ میرے تو نزدیک وہ بیچارے اندھے بہرے اور گونگے ہیں when it comes to ایمان۔ لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ انگریز سامان اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے کوکا کولا یا اسپرائٹ، بڑے لوگوں نے کہا اندر میں کمنٹس میں، مجھے بھی انہوں نے، میری ٹیم نے آ کے دکھایا کمنٹس میں، لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہے نا اسرائیلی پروڈکٹس ہیں تو چوری کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم کس قسم کے انسان ہو؟ وہ اسرائیلی ہے، وہ امریکی ہے، وہ کوئی بھی ہے، چوری تو چوری ہے۔ اور وہ ٹرک ڈرائیور بیچارہ، وہ تو اسرائیلی نہیں تھا، یا اس کا جو مالک ہے وہ تو اسرائیلی نہیں تھا۔ ایز فار ایز یور کنزمپشن آف دا بوٹل آف دا کوکا کولا اور گیونگ دا بزنس ٹو دیئر کمپنیز کنسرن، تو لیٹ می ٹیل یو کہ 2% اضافہ ہوتا ہے۔ 3.16 بلین آپ ان کو سیلز دیتے ہیں ان کی فریزی ڈرنکس کی۔ اس وقت آپ کو ایمان یاد نہیں آتا، چوری کی چیزیں لے جاتے ہوئے آپ کو ایمان یاد آ جاتا ہے۔ جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے چوری کے بارے میں، غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا اس بات کو۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ اب اگر چوری نہیں پکڑی گئی دنیا میں، ہاتھ نہیں کاٹے گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے؟ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے ہاں نا بیلنس کا نظام ہے۔ جس چیز کا بدلہ، اجر یا سزا دنیا میں نہیں ملی تو اوپر ملے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ چاہے آپ نے فار دا سیک آف فن وہ بوتلیں لوٹی ہیں یا فار دا سیک آف ضرورت وہ بوتلیں لوٹی ہیں۔ میں تو عورتوں کو دیکھ رہی تھی کہ خواتین اچھی خاصی سر پہ دوپٹہ، بزرگ خواتین، پکی عمر کی خواتین جنہیں کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، وہ بھی اس کے جو ہے نا پلیٹس اٹھا کے جا رہی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ 60ویں سورت کی 12ویں آیت میں کیا کہتا ہے، خواتین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کر لیں، اب وہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1،
کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. تو ہم ساری عورتوں کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہے. چلو اس ٹیسٹ میں تو بہت ساری خواتین پاس ہو جائیں گی. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ خواتین آپ کے لیے ہے. دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ چوری نہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان عورتوں کی بیعت کی بات اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے. نمبر 1 شرک نہ کریں، نمبر 2 چوری نہ کریں. اب چلو بات ہو رہی ہے تو آگے بھی بتا دوں کہ کیا کیا نہ کریں. زنا کاری نہ کریں، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے سے گھڑ لے. آج پاکستان کی مسلمان خواتین کو دیکھیں، اور یہ جو میں نے لسٹ بنائی ہے اس کو ذرا سامنے رکھیں. مجھے بتائیں کہ کس عورت کے اندر اس لسٹ میں سے کسی کے اندر تو ساری خامیاں ہوں گی، ایک نہ ایک ضرور ہوگی. تو دیکھیں، عورت تو ایک مرد کی پہلی درس کا بڑی دفعہ ہم نے سنا ہے، بٹ دیٹس اے فیکٹ. A man follows his mother rules for the first time. تو اگر ایک خاتون چور ہے، بے ایمان ہے، سٹوریاں بناتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، فساد ڈلواتی ہے، تو اسے کیا لگتا ہے کہ اللہ اس کی اولاد میں یا اس کی اولاد کے رزق میں یا اس کے گھر میں برکت دیں گے؟ آج پھر ایک دفعہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، اور یہ سوچیں کہ ہم مسلمان، اسپیشلی پاکستان کے مسلمان، کہ آج کافروں سے بدتر نہیں ہو گئے. بہت سارے لوگوں کو ان باتوں پہ میری اعتراض ہوگا، وہ مجھے بہت ساری باتیں بھی سنائیں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی. اور جب تک مجھے موقع ملے گا آپ لوگ میری بات سنیں گے، میں حق کی بات بولوں گی، اور کوشش کروں گی کہ ایک انسان بھی اگر میری اس بات سے بدل گیا نا تو میری آخرت سنور جائے گی. جزاک اللہ خیر.